قارون کے متعلق ذکر آیا ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ایسا مالدار شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْكُنُوزَ، اسے ہم نے بہت خزانے دیے تھے. مَا إِن مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی چابیاں صرف 70 اونٹوں پر رکھی جاتی تھی. چابیاں. اور خزانے کتنے ہوں گے؟ جہاں تک نظر جاتی ہے اس کے خزانے تھے، محلات جس میں مال پڑا ہوا تھا. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زکوٰۃ بنی اسرائیل پر 25% تھی. اگر ہوتی تمہارے اوپر تو کیا کرتے ہیں؟ 25%، 100 میں سے 25 روپے دینے پڑتے ہیں. 1 لاکھ روپے میں 25,000 روپے دینے پڑتے. یہاں 2,500 نہیں نکلتے ہیں. اس میں کئی مسئلے پوچھتے ہیں لوگ بچانے کے لیے کہ ابھی اس پر سال نہیں گزرا، اس پر سال نہیں گزرا، کہیں نہ کہیں اس کو چھپاؤ بچاؤ. میاں ہم سے کیا چھپاؤ گے؟ جس نے دیا ہے اس سے کیا چھپاؤ گے؟ وہ ہر چیز تمہاری جانتا ہے کہ مال تمہارے پاس کتنا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. لہذا چوری زکوٰۃ میں نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے، اس کے حکم میں. مولا فرماتا یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ خود دھوکے میں پڑھ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یہ قرآن کی آیات کے مفاہیم ہے. قارون اب موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں 25% زکوٰۃ. اچھا یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، ان کو 25% جو زکوٰۃ فرض تھی وہ ایسی نہیں، ان کو اللہ نے اتنی نعمتیں بھی تو عطا کی تھی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا میں سب سے افضل بنایا تھا. اور ان کو اللہ فرماتا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو پورے دنیا میں سب سے افضل بنایا تھا. ہے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو. کیا کیا دیا تھا انہیں رب تعالیٰ معلوم ہے. جنت سے روز کھانا اترتا تھا، روز من و سلوا، روزانہ جنتی کھانا اترتا. ان کے اگر ناخن بڑھ جاتے وہ نیت کر کے سو جائیں تو صبح کٹ جاتے تھے. ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں. کپڑے اگر میلے ہو جائیں تو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ رات کو سو جاتے صبح ان کے کپڑے دھل جاتے تھے. جب وہ چلتے تھے تو دھوپ بھی نہیں، بادل کا ایک ٹکڑا ہمیشہ ان کے اوپر سایہ بن کر کے چلتا تھا. جہاں وہ جائے چھاؤں ہی. تو ظاہر سی بات ہے پوری لائف ایئر کنڈیشن ہو تو 25% زکوٰۃ نہ ہو تو اور کیا ہو. ان کو من و سلوا اتر رہا ہے اور پھر نعمتیں اتنی کہ نہ کھانا پکانا ہے، نہ کپڑے دھونا ہے، نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ بال کاٹنا ہے، کچھ بھی نہیں کام. تو جو مال آیا ہے خرچہ کہاں ہوگا؟ خرچے ہمارے ہیں، ہم کو کپڑے لینے پڑتے ہیں، ہمیں کھانا بنانا پڑتا ہے. ان کا کوئی خرچہ نہیں تھا، اس لیے 25% زکوٰۃ تھی. لیکن قارون کی جب 25% کی بات آئی، بہت مال جا رہا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے لیے اپنے رب سے کہہ کر کے کچھ کم کراؤ، رعایت کراؤ. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبیوں کو اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے. وہ اگر مولا سے عرض کریں تو کسی کو مولا تعالیٰ الگ حکم بھی دے سکتا ہے. آپ نے دعا کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے قارون سے یہ کہنا کہ اس کے لیے ہم نے بہت کم کر دیا زکوٰۃ. 100 میں 25 تھی نا، 100 میں 25 سے گھٹا کر کتنی ہونا چاہیے؟ کنسیشن کوئی بھی کرے 5% گھٹا دے، 20 یا چلے 15% کم 10% دے دو، یا کوئی بہت ہی زیادہ مارکیٹ میں مارجن رکھ کر کے بیچ رہا ہے تو 5% تک آ جائے گا. بھائی 25% تم فائدہ لے رہے ہو، اب 5% لو. اب یہ قارون کو معاف کتنی ہوئی زکوٰۃ معلوم ہے؟ 1000 میں 1 روپیہ دو، 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 روپیہ دو. خوشی سے تو اس کو پھولے نہیں سمانا چاہیے. اتنی کم ہو گئی، اتنی کم ہو گئی. پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت نیچے آ گئے، 0 پوائنٹ میں آ جائے گا. اب اس نے اس حساب سے جب لگایا خزانوں میں تو ایک
یعنی 1000 میں 1 کے حساب سے جب اس نے حساب کیا تو کئی 100 خزانے اس کے صرف زکات میں جا رہے تھے. کئی خزانے خالی زکات میں نکل رہے تھے.